شیر دل حکمران فاتح یروشلم سلطان صلاح الدین ایوبی کی ولولہ انگیز داستان۔ آئیے داستان کی قسط نمبر 22 کی طرف بڑھتے ہیں۔ صاحبان، اگر آپ نے اس چینل کو لائک، شیئر یا سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے التماس ہے کہ یہ کام فوراً کر لیں اور ہمارے اس داستان گوئی کے سارے سلسلے میں ہمارے معاون ثابت ہوں۔ فلپ اپنے امزاد بھائی رچرڈ کی مکمل ضد تھا۔ فلپ نے رچرڈ سے عارضی صلح کر لی تھی، لیکن رچرڈ کو خوب معلوم تھا کہ فلپ اپنے مفاد کے لیے عہد شکنی سے گریز نہیں کرے گا۔ فلپ بادل ناخواستہ صلیبی جنگ میں شامل ہوا تھا، کیونکہ اسے اپنے برسوں کے منصوبے منتشر ہوتے نظر آتے تھے۔ لیکن اس کے برعکس رچرڈ خطرے کو للکارتا اور اکثر ناملائم الفاظ میں اپنے دشمن حلیف پر طعنہ زنی کرتا نظر آتا۔ ان دنوں فلپ مدمحل اور افسردہ اپنے خیمے میں پڑا رہتا۔ اسے یہ ماحول سازگار نہ تھا۔ وہ ولیم دی گڈ آف سسلی، فریڈرک ڈیوک آف سوابیا اور آرچ بشپ آف کنٹربری کے وفات کی خبروں سے بھی خاصا پریشان تھا۔ اس کا چچا زاد بھائی کاؤنٹ آف فلانڈرس بستر مرگ پر تھا۔ رچرڈ بھی وبائی امراض میں مبتلا تھا۔ سیکنڈ نیویا کے 12,000 سپاہیوں میں سے بمشکل 200 زندہ بچے ہوں گے۔ اسے یہ بھی پریشانی تھی کہ یہاں ایک مارکے میں فرانس کے سارے سال کی مارکہ آرائیوں سے زیادہ آدمی کام آتے ہیں۔ خندق کے پار مٹی کا ہر ٹیلا قبروں سے پٹا پڑا تھا اور ان قبروں پر صلیبیں یوں نظر آتی تھیں جیسے کسی میدان میں کسی نے سنگریزے بکھیر دیے ہوں۔ لیکن ان حالات کے باوجود آلات محاصرہ دن بھر کھڑکھڑاتے رہتے اور دن رات عکا کی مٹیالی دیواروں پر سنگ باری جاری رہتی۔ عکا کی فصیل پر گرد و غبار اڑتا رہتا۔ صلیبیوں کی منجنیقوں سے وزنی پتھر اڑتے اور شہر کی اونچی چھتوں کو سرنگوں کرتے ہوئے گرتے۔ مسلمانوں کے آلات سنگ باری اتنے بھاری پتھر پھینکتے کہ وہ ایک ایک فٹ زمین میں دھنس جاتے۔ صلیبیوں نے پرشدہ خندق سے ایک مسقف دبابے کو دھکیل کر فصیل کے نچلے حصے کے مقابل نصب کر دیا۔ مسلمان انجینئروں نے دبابے کی چرمی چھت پر خشک لکڑیاں پھینک کر اسے یونانی آگ سے جلا کر بھسم کر دیا۔ اب صلیبیوں نے مینار نما دبابہ آگے بڑھایا۔ یہ فصیل شہر سے بھی بہت اونچا تھا اور اس کے چوکٹے پر تانبے کی دبیز چادریں لگی ہوئی تھی۔ مسلمان پہروں اس دبابے پر مٹی کے گھڑوں کی بارش کرتے رہے۔ یہ گھڑے دبابے کو لگتے اور فوراً ٹوٹ جاتے۔ ان میں سے ایک سیاہ مادہ بہہ کر تانبے کی دیواروں کو تر کر دیتا۔ اس سیال مادے سے دبابے کو کوئی نقصان نہ پہنچا، چنانچہ اہل دبابہ مسلمانوں پر پھبتیاں کسنے لگے۔ مسلمان بدستور مٹی کے گھڑے پھینکتے رہے، حتیٰ کہ ایک درخت کا جلتا ہوا تنا فضا میں گھومتا ہوا آیا اور زور سے تانبے کی دیواروں سے ٹکرایا۔ چشمے زدن میں تانبے کا مینار بھڑک اٹھا اور اس سے فلک بوز شعلے بلند ہونے لگے۔ دبابے کے اندر سارے سپاہی زندہ جل مرے۔ ان گڑھوں میں جو پورا سرار سیال مادہ تھا وہ روغن نفت تھا، جس کا استعمال مسلمان خوبی جانتے تھے۔ عیسائی محاصرین نے اپنے نووارد رفیقوں سے کہا، عکا کے محصور مسلمان حیرت انگیز جرأت اور حوصلے کے مالک ہیں۔ وہ عظیم خودداری اور اعلیٰ ہنر کے مالک ہیں۔
اگر وہ کافر نہ ہوتے تو ہم کہتے کہ ہم نے ان سے بہتر انسانوں کو آج تک دیکھا ہی نہیں۔ صلیبی سپاہی انگریز اور فرانسیسی نائٹوں سے حملے کے متعلق گفتگو کرتے رہتے۔ وہ حملے کے بڑے بے صبری سے منتظر تھے۔ خدا کی قسم، حملہ کب ہوگا؟ اب تو مسیحی دنیا کے سارے نامور بہادر جمع ہیں۔ اچھا، جو خدا کی مرضی۔ ادھر رچرڈ بخار اور انتظار کی شدت سے تڑپتا رہا۔ اسے اپنی فوج اور آلات محاصرہ کا انتظار تھا۔ بالآخر فلپ شاہ فرانس نے عام حملے کا حکم دے دیا۔ ایمبروس یوں رقم تراز ہے، وہ لکھتا ہے کہ صبح سے ہی ہر شخص مسلح اور مستعد تھا۔ ہر ایک کے دل میں حملے کا ولولہ تھا۔ مسلح سپاہیوں کے نیزے، پختر بند پیادوں کے چمکیلے خود، تازی گھوڑوں کے سفید زینے اور بہادر نائٹوں کے علم شمار نہیں کیے جا سکتے تھے۔ اس سے پہلے ہم نے کبھی اتنے نامور نائٹوں کے نشان اور مرصع پرچم نہیں دیکھے تھے۔ ہر ایک نے اپنا اپنا مورچہ سنبھال لیا۔ فصیل پر سخت سنگ باری شروع کر دی گئی اور فوج نے بڑھ کر فصیل پر حملہ کر دیا۔ فوج کے سامنے فرانس کا نشان تھا۔ یہ نشان بڑے لمبے بانس پر لگا ہوا تھا جس کی اونچائی مینار سے بھی زیادہ تھی۔ اس بانس کو خچر گاڑی میں نصب کیا گیا تھا۔ بانس کی چوٹی پر لہرانے والے سفید پھریرے پر سرخ پھول اور سنہری صلیب نظر آ رہی تھی۔ نشان گاڑی کے گرد منتخب شمشیر بازوں کا حلقہ تھا۔ شام کو نشان واپس ہوا۔ وہ مجروحین اور مقتولین کو پڑاؤ میں لے آئے۔ فصیل کا خاصا حصہ ٹوٹ چکا تھا۔ محصوری نے اکانے دھوئیں کے اشاروں سے صلاح الدین کو حملے کی اطلاع کر دی تھی۔ صلاح الدین نے عیسائی چھاؤنی پر پرجوش جوابی حملہ کر کے عیسائی حملہ آوروں کو واپس ہونے اور اپنی چھاؤنی کی مدافعت کرنے پر مجبور کر دیا۔ اف خدایا، ہمارا حملہ کس قدر بے سود تھا۔ افسردہ نائٹ ایک دوسرے سے کہتے نظر آئے۔ برا فروختہ اور پریشان فلپ نے للکار کر اپنے سپاہیوں کو مسلمانوں سے انتقام لینے کا حکم دیا۔ اب اس کے رگو پے میں بھی بخار کی حرارت سرایت کر گئی تھی۔ اس کا امزاد کاؤنٹ آف فلانڈرس بے حس و حرکت پڑا تھا۔ اس کی لاش کے گرد شمعیں جلملا رہی تھیں اور پادری خاموش بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ بالآخر ایک اور بیڑا لنگر انداز ہوا۔ اس میں فرانسیسی فوج کے باقی ماندہ سپاہیوں کے علاوہ 2 نامور سالار یعنی رابرٹ ارل آف لیشر اور اینڈریو آف شویگنی بھی آئے۔ انہیں جہازوں میں رچرڈ کے آلات محاصرات بھی پہنچ گئے۔ نوواردوں نے ایک دن بھی آرام نہ کیا اور سیدھے فوراً میدان جنگ میں کود پڑے۔ محاصرین اپنے حملوں کی ناکامی اور نقصانات سے سخت برہم تھے۔ اب وہ دیوانہ وار لڑ رہے تھے۔ نہ وہ رحم کے طالب تھے اور نہ ہی کسی پر رحم کرنے کے لیے وہ تیار تھے۔ ان کی تعداد تقریباً 1 لاکھ تھی اور ان کے خلاف 6000 مسلمان آقا کی شکستہ فصیل کی مدافعت کر رہے تھے۔ اب شخصی مقابلوں اور عارضی صلح کا دور گزر گیا تھا۔ نوواردوں نے ایک مسلمان قیدی کو فصیل کے قریب لا کر مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے زندہ جلا دیا۔ چنانچہ مسلمانوں نے انتقامی طور پر ایک صلیبی کو سولی پر لٹکا کر نظر آتش کر دیا۔ دن رات آلات محاصرہ کی سما خراش کھٹ کر جاری رہتی۔ انگریزوں نے برج منحوس کو سرنگ لگائی تو انہیں روکنے کے لیے مخالف سمت سے مسلمانوں نے بھی سرنگ لگا دی۔ رات کو عرب تیراک گندک کی بوریاں اور یونانی آگ کے مرتبان اٹھائے بندرگاہ میں داخل ہوتے۔ وہ ناکابند جہازوں سے بچ نکلنے کی کوشش کرتے لیکن اکثر جالوں میں پھنس کر گرفتار ہو جاتے۔ اب صلاح الدین کو پیغام بھیجنے کے لیے قاصد کبوتر بھی نہ رہے تھے۔ بالآخر ایک جانباز تیراک پریشان حال مشتوب اور کراکش کا خط سلطان تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ خط میں تحریر تھا کہ ہماری حالت اب اس قدر خراب ہو گئی کہ
اگر کل تک کمک نہ مل سکی تو ہمیں شہر سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ اس دن یعنی 2 جولائی کو ادھر عیسائی فوجوں نے دوبارہ شہر پر یورش کی اور ادھر صلاح الدین ایک لشکر جرار لے کر پہاڑوں سے نازل ہوا۔ اس کے ہم رکاب اس کے محافظ دستے کا حلقہ بھی تھا، جس کے جاں باز زرد عباؤں میں ملبوس تھے۔ رسالے کی قیادت یکا طاس تقی الدین کر رہا تھا، اور مصر کے بختر بند مملوکوں کی کمان سلطان کے بھائی ملک العادل کے ہاتھ میں تھی۔ جنگجو ترکمان خمیدہ تلواریں اور بھالے لیے ہوئے تھے۔ سانولے کردوں کے ہاتھوں میں لمبے نیزے اور رنگین ڈھالیں تھی۔ ترکمان اور کرد فوج کے دونوں بازوؤں پر متعین تھے۔ ان سے پرے بدوی قبائل شکاری پرندوں کی طرح مال غنیمت پر جھپٹا مارنے کے لیے منڈلا رہے تھے۔ بہاؤالدین نے صلاح الدین کو بعد از نماز فجر روانہ ہوتے دیکھا۔ فاضل قاضی نے یہ سارا منظر اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا ہے: اس دن سلطان نے نہ کچھ کھایا اور اپنے طبیب کے اسرار پر صرف چند پیالے شربت پیا۔ میں اس دن علالت کی وجہ سے سلطان کے ہم رکاب نہ ہو سکا اور العیاضیہ میں اپنے خیمے میں پڑا رہا۔ اس جگہ مجھے سب کچھ نظر آتا تھا۔ اس روز ملک العادل نے 2 مرتبہ دشمن کی فوجوں پر حملہ کیا۔ اس نے صلاح الدین کو اسلامی لشکر کی رہنمائی کرتے ہوئے دیکھا۔ سلطان نے بے پناہ یورش کی اور مسیحی چھونے کی خندق تک پہنچ گیا۔ اس نے اس روز ایک نیا نعرہ بھی سنا: اسلام کی فتح اسلام کے لیے ہے۔ موج در موج رسالہ خندق اور کچی دیوار سے ٹکراتا رہا۔ یہ عظیم و شان موجیں چھوٹی چھوٹی انسانی لہروں میں منقسم ہو گئیں۔ وہ پشتے پر تیروں کی بوچھاڑ کرتے رہے، پھر گھوڑوں سے اترے۔ انہوں نے تلواریں سونت لیں اور پشتے پر چڑھنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ پشتے سے غبار اٹھا اور وہ متحرک سیاہ نقطوں کی طرح ہجوم کرتے ہوئے غبار میں گم ہو گئے۔ غبار کے بادل میں سے سبز جھنڈے لہراتے دکھائی دیتے اور نکاروں کی پہم پرزور دف دف کی آوازیں سنائی دیتی۔ ملک العادل اور تقی الدین نے سخت حملہ کیا۔ درویش نعرے لگاتے اور دیوانہ وار خنجر لہراتے گھوڑوں کی قطاروں کے درمیان دوڑ رہے تھے، اور حفاظ نہایت خشوع و خضوع سے قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے تھے۔ وہ آیات قرآنی جو کہ جہاد کے متعلق تھی پڑھ پڑھ کر اپنے مجاہدین کے حوصلے کو بڑھا رہے تھے۔ مسلمانوں نے خندق کے پاس دشمن کی صفوں میں کئی شگاف کر دیے۔ وہ تلواریں سونتے عیسائیوں کے خیموں میں گھس گئے۔ وہ گھوڑوں کو پشتے کے پاس چھوڑ کر عیسائیوں کی صفوں پر پیدل حملے کرنے لگے۔ مجروح سرفروش پیچھے ہٹتے رہے، ان کے جسم پسینے اور خون میں شرابور تھے۔ نکاحت کی وجہ سے گھوڑے کی پشت پر جھولتے ہوئے آگے بڑھتے۔ وہ شدت جوش میں للکار کر اپنے کارناموں کا ذکر کرتے اور ایک جنونی کیفیت میں بڑھتے چلے جاتے۔ بعد میں ان کی زبانی معلوم ہوا کہ عیسائیوں کی لاشوں اور گھوڑوں کی ناشوں سے خندق اس طرح پر ہو گئی کہ ایک پل سا بن گیا اور ہم گھوڑے دوڑاتے گزر گئے۔ ایک قوی الجثہ فرانک خندق کے اوپر کھڑا تھا۔ اس کے ساتھی اسے متواتر پتھر دیتے جاتے اور وہ زور زور سے پتھر ہم پر پھینکتا۔ ہم نے سنگین تیروں سے اسے تقریباً 50 مرتبہ نشانہ بنایا، لیکن وہ اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلا اور بدستور ہم پر سنگ باری کرتا رہا۔ بالآخر ہمارے ایک انجینئر نے اس پر روغن نفت کا شیشہ پھینک کر اسے زندہ جلا دیا۔ بہاؤالدین ان کے کارناموں کو بغور سنتا رہا۔ اسے یہ واقعہ ایک ایسے آزمودہ کار اور ہوشیار بوڑھے سپاہی نے سنایا جو عیسائیوں کی خندق کو عبور کر کے ان کے پڑاؤ میں گھس گیا تھا۔
پشتے کے پیچھے ایک عورت سبز ابا میں ملبوس تھی، وہ چوبی کمان سے ہم پر تیر برساتی رہی۔ اس نے ہمارے کئی سپاہیوں کو زخمی کیا، بالآخر چند سپاہیوں نے اس پر قابو پا لیا۔ ہم نے اسے قتل کر کے اس کی کمان سلطان کو پیش کی اور سلطان یہ واقعہ سن کر حیران رہ گیا۔ خونریز لڑائی جاری رہی اور بالآخر عیسائی خندق بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ غروب آفتاب کے وقت مسلمانوں کا رسالہ واپس چلا گیا۔ بہاؤالدین لکھتا ہے کہ عشاء کے بعد سلطان اپنی لشکرگاہ میں پہنچا۔ وہ تھکان سے چور اور فکر مند تھا۔ وہ اسی حالت میں بستر پر لیٹ گیا اور ہلکی سی نیند سو گیا۔ اس نے فجر سے پہلے اٹھ کر دوبارہ طبلِ جنگ بجانے کا حکم دیا۔ چنانچہ سپاہی لیس ہو کر اپنے اپنے دستوں کی طرف بھاگنے لگے۔ وہ دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ رچرڈ کو یارائے شکیب نہ رہا۔ بخار کے باوجود وہ نچلا نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے خدمت گاروں کو حکم دیا کہ میرا بستر اٹھا کر میدان جنگ میں لے چلو۔ انہوں نے اس کا بستر اٹھا کر ایک ٹیلے پر لگا دیا۔ اس ٹیلے پر ایک کمین گاہ تھی جس پر بید کی چھت تھی۔ اس چھت پر ایک روزن تھا جس سے عقا کی دیواریں اور منحوس برج کی شکستہ چوٹی نظر آتی تھی۔ یہاں سے انگریزی فوج کا آگے بڑھنا بھی نظر آتا تھا جو برج منحوس پر یورش کر رہی تھی۔ رچرڈ کوہنی کے سہارے اٹھ کر میدان جنگ کا نظارہ کرتا رہا۔ اسے قوی ہیکل دبابوں اور منجنیقوں کے چلنے کی گھرر گھرر، لکڑی چیرنے کی کھٹ کھٹ اور فولادی تلواروں کی جھنکار صاف سنائی دے رہی تھی۔ جنگ پورے زور و شور سے جاری تھی۔ رچرڈ کے خون کی حرکت تیز ہو گئی۔ اس نے اپنی کمان، جسے کراس بو بھی کہا جاتا ہے، منگوائی اور نہایت ماہرانہ انداز میں روزن سے تیر چلانے لگا۔ انگریزوں نے مربع برج کی بنیاد تلے سرنگ کھود کر اس کے نیچے لکڑی کا ڈھانچہ کھڑا کر دیا تھا۔ انہوں نے اس لکڑی کے ڈھانچے کو آگ لگائی تو سوراخوں سے دھوئیں کے بادل اٹھے اور آہستہ آہستہ برج کی عمارت باہر کی طرف جھکنے لگی۔ بالآخر دیوار زمین کے سہارے ٹھہر گئی اور محاصرین کی طرف جھک گئی۔ دیوار بدستور کھڑی رہی۔ رچرڈ نے مناد کو بلایا اور حکم دیا کہ یہ اعلان کر دو کہ جو شخص اس برج سے پتھر اکھاڑ کر لائے گا اسے 2 بازنطینی دینار دیے جائیں گے۔ منادی کرنے والے نے ٹیلے پر چڑھ کر بگل بجایا اور شاہی حکم کا اعلان کر دیا۔ سپاہیوں نے اعلان سنا اور جھکے ہوئے برج کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ برج پر مسلمان تیر انداز کھڑے تھے، اس لیے کسی کو برج کے قریب جانے کی جرت نہ ہوئی۔ پھر بادشاہ نے معاوضہ بڑھا کر فی پتھر 3 اور اس کے بعد 4 دینار کر دیا۔ یہ سن کر انگریزی فوج کی چند ٹکڑیوں نے تلواریں نیام میں کیں اور لوہے کی سلاخیں اور ہتھوڑے لے لے کر برج پر ٹوٹ پڑے۔ ادھر سے مسلمان تیر اندازوں نے تیروں کی سخت بوچھاڑ شروع کر دی۔ کئی انگریز تیروں کا نشانہ ہو کر رہ گئے، کئی بھاگ گئے اور چند ایک برج کے قاعدے تک جا پہنچے۔ انہوں نے برج کے پتھر نکالے اور افتاں و خیزاں بادشاہ کے حضور میں لے آئے۔ شام تک برج القتال یعنی منحوس برج بدستور قائم تھا۔ رات بھر فرنگی سپاہی برج کے پتھر اکھاڑنے میں مصروف رہے۔ چاروں طرف پتھر بکھرے پڑے تھے۔ رات کی تاریکی میں فرنگی سپاہی گورستان کے خرابات میں ناچتے ہوئے غولے بیابانی کی طرح دکھائی دیتے تھے۔ وہ دبے پاؤں نکلتے اور اپنے مقتولین کی لاشیں کھینچ کر خندق کو پر کرتے رہے اور ان کے ساتھی تلواریں اور تیر سونتے پہرے دیتے رہے۔ دھندلی سی چاندنی میں برج کے کنگروں پر خود مسلمان، جو کہ سروں پر لوہے کی ٹوپیاں پہنے تھے، تیر اندازوں کی ایک مہوم سی شکلیں ان کو دکھائی دیتی۔ وہ ٹک ٹکی باندھ کر اندھیرے میں متحرک سایوں کو دیکھتے اور پھر سائیں سائیں کرتے تیر تاریک فضا کے سینے میں پیوست ہو جاتے۔ حصار کے شکستہ حصوں اور شگافوں پر مسلمان سپاہی مدافعت کر رہے تھے۔ یہ فاقہ کش اور نیند کے مارے ہوئے سپاہی انسانوں کے بجائے انسانی ہمزاد معلوم ہوتے تھے۔ وہ تیر اور خنجر لیے اندھیرے میں راستہ ٹٹولتے ہوئے نکلے
اور خندق تک جا پہنچے، وہ خندق کے پرشدہ حصوں کو خالی کرنے لگے۔ وہ انسانوں اور گھوڑوں کی اکڑی ہوئی لاشوں کو دھڑا دھڑ کاٹتے اور کٹے ہوئے اعضاء اپنے ساتھیوں کو دے دیتے، جو کہ عکا کے بازاروں سے گزرتے ہوئے انہیں سمندر میں پھینک دیتے۔